وسلموا تسليما الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 14 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ ہم نے آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک جو مضامین کور کیے ان میں ہم نے دیکھا کیا اللہ اپنی مخلوق سے بے خبر ہے؟ تو بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے، نہ صرف انسانوں کو بلکہ چھوٹے سے چھوٹے حشرات کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا سب سے باخبر ہے۔ برائی سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اللہ ہماری نیتوں تک سے واقف ہے، تو ہم کبھی بھی برائی کی طرف جانے کا سوچیں بھی نہ۔ آخرت میں بخشش اور اجر کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ تو obviously جو اچھے کام کریں گے، جو اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی غیب پر ایمان رکھیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے۔ کیوں کیسے ڈریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں بھی آ رہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے بھی قریب ہے، بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 14، اور اس سے پہلے یہ آیت نمبر 13 آپ کے سامنے آ رہی ہے، جس کا تھوڑا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو بلند آواز سے، یعنی کہ دل میں سوچو یا پھر اونچی آواز سے بولو، تو بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نیتوں تک سے واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، آج کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 14۔ اس کو پہلے گرامیٹکلی انالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمے پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں الا آیا ہوا ہے، یہ حرف حرف استفہام ہے، اور لا جو ہے یہ نافیہ ہے۔ تو کیا حرف استفہام ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ حرف ہوگا تو اس کو گرامر کی ترکیب میں کچھ نہیں بنائیں گے، صرف اس کا مطلب لیں گے۔ لا بھی حرف ہے، اور یہ لا جو ہے یہ لا نافیہ ہے۔ اگر لا نہیں ہوتا تو یہاں پر تا ہوتا، اور پھر آخر میں آپ کو مضارع مجزوم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ سب نے پڑھا ہوا ہے فعل نہیں، تو پھر وہ فعل نہیں بنتا۔ یہاں پر نہ تو یہاں پر آگے لا کے بعد تا ہے، اور نہ ہی مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے، تو اٹ مین کہ یہ صرف لا جو ہے وہ نافیہ صرف نہیں کا مفہوم دیتا ہے۔ تو لا نہیں، یعلم فعل مضارع واحد مذکر 5 کا صیغہ ہے۔ ہم عین لام میم حروف مادہ باب سین سے عالمہ یعلم، ٹھیک ہے، اس کی گردان بھی الحمدللہ ہم نے کی بھی ہے۔ تو یعلم فعل بفاعل ہوا فاعل ہوگا، اور آگے دیکھتے ہیں مفعول کس فارم میں ہے۔ تو مفعول ہے من خلق، من اس میں موصول ہے، اور صلۃ الموصولہ کی جملہ فعلیہ کی صورت میں ہے، جو کہ خلق فعل بفاعل، قلم قاف حروف مادہ باب نون سے ہے، اور فاعل ہوا خلق فعل بفاعل ہوا، اور یہ من کے لیے صلۃ الموصول بن گیا۔ من موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر مفعول بن گیا یعلم فعل کا۔ تو یعلم فعل ہوا فاعل اور مفعول من خلق، ٹھیک ہے، مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر جملہ استنافیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر واؤ جو ہے وہ حالیہ لیتے ہیں۔ ہوا ضمیر ہے، منفصلہ ضمیر ہے، مبتدا ہونے کی شرائط وہ پوری اتر رہی ہے، تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، کیونکہ اسم سے جملہ شروع ہوگا تو ہم اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے، ہوا مبتدا۔ اور آگے خبر دیکھتے ہیں کس فارم میں آئی ہے، خبر آئی ہے اللطیف الخبیر۔ تو اللطیف اس کے ساتھ بھی ال لگا ہوا، الخبیر اس کے ساتھ بھی ال لگا، یعنی کہ دونوں معرفہ بھی ہیں، دونوں مرفوع فارم میں بھی ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی یہ جب چاروں چیزوں کو فالو کریں تو یہ دونوں کیا ہے، لطیف اور خبیر، ٹھیک ہے۔ دو خبریں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے،
لطیف بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لطیف اور خبیر کا جو مطلب ہے وہ انشاءاللہ ہم آخر میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ویسے یہاں پر آپ اسکرین پہ لکھا دیکھ سکتے ہیں کہ باریک بین، باریک بین ہے اور بڑا باخبر، خبیر، بڑا باخبر، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ کہ اچھا یہ بنا کیا ہوا، مبتدا اپنی خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ جملہ اسمیہ حال بن جائے گا کس کا؟ ہوا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں کہ وہ جس نے پیدا کیا وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہوا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر دیکھیں هو اللطیف الخبیر، اور وہی باریک بین بڑا باخبر، وہی باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ وہی کا ترجمہ میں نے یہاں پر کیوں کیا، وہ کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہم نے کہا تھا کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، لیکن خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے۔ تو جب یہ جو اس کی نارمل کنڈیشن ہوتی ہے وہ فلفل نہ ہو رہی ہو تو اس صورت میں اس میں حصر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک حصر کا اور اسلوب ہے کہ خبر آپ کو معرفہ مل جاتی ہے۔ تو اگر خبر پہلے آ جائے اور مبتدا بعد میں تو بھی حصر پیدا ہوتا ہے، اور اگر خبر نکرہ ہونی تھی لیکن وہ معرفہ ہمارے پاس نظر آ جائے قرآن پاک میں، تو وہاں پر حصری ترجمہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ وہی باریک بین، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ، صرف اور صرف اللہ باریک بین بھی ہے اور بڑا باخبر بھی ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال بن گیا خالقہ کے اندر جو ہوا ہے اس کا، فاعل کا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ باریک بین بھی ہے اور بڑے باخبر ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے، کیا نہیں وہ جانتا جس نے پیدا کیا؟ کیا جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانتا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے واقف نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمیں جانتے نہیں ہیں؟ تو اللہ ہمیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر ہر رگ سے واقف ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود سوال پوچھ رہے ہیں، کیا جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانتا؟ اور وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کی تفصیل پر کہ جس خالق نے اپنے مخلوق کو پیدا کیا وہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ مخلوق خود اپنے آپ سے بے خبر تو ہو سکتی ہے، لیکن پیدا کرنے والا یعنی کہ خالق جو ہے وہ بے خبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کی ہر ہر رگ سے واقف ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان کا دل، دماغ، انسان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، سب 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 اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سانس کے آنے اور جانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی کہ سانس ہماری جو چل رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ جانتا؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ جو اوپر والی آیت ہے نا جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ آپ کے چھپ کر کام کرنے کو اور ظاہری طور پر اونچی آواز میں کوئی کام کرنے کے علاوہ آپ کی نیتوں تک سے واقف ہے۔ تو یہاں پر پھر واقعی تعجب کا اظہار ہو رہا ہے، کیا جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانتا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نہ جانتے؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ عقلی دلیل بھی یہاں پر آ رہی ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو، آپ کی سانس تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ نہ جانتا ہو؟ تو اب یہاں پر یہ تو ہمارے غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارا دھیان دلوا رہے ہیں کہ ہر عضو اس کی تدبیر سے کام کر رہا ہے، اس سے تمہاری کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں۔ ہمارا دماغ اور ہمارا دل، ہمارا جسم، ہماری ہر ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہماری خلوص سے واقف ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بنائے، صحیح طریقے سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے والا بنائے۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ اللہ میں ہر جگہ، ہر 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 جگہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں تک سے واقف ہے۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہم شروع کر دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتا رہے ہیں، وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ وہی باریک بین بڑا باخبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لطیف جو ہے وہ اس سے مراد غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والے بھی ہیں، اور پوشیدہ حقائق کو جاننے والے بھی ہیں۔
یعنی کہ غیر محسوس طریقے سے، باریک بین مین کہ بہت باریکی کا کام ہوتا ہے جس کے ہلنے سے ہمیں ہمیں پتہ بھی نہ چلے، جیسے ہماری سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، ہماری پلکیں جھپک رہی ہیں، ہمارے دماغ میں خیالات چل رہے ہیں، تو ہمیں ظاہری طور پر کچھ احساس نہیں ہوتا اتنا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف ہے جو ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہے، جو ہمارے دلوں میں چل رہا ہے، جس کو ہم نے منہ میں لے کر بھی نہیں ہے، زبان پر لے کر بھی نہیں ہے، تو باریک مین ڈاٹ کے غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والے، کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پوشیدہ حقائق کو جاننے والے، یعنی کہ جو بات ہم نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی کسی سے نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس تک کو جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کی ہماری آیت مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ ملتے ہیں آیت نمبر 15 کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔